امت کو شرک کے تیر مارے گا. سمجھ بھی آئی کوئی نہ؟ قرآن پڑھنے والے سے مجھے کیا خطرہ ہے کہ وہ میری امت کو ایسا نہیں بولا. اس سے زیادہ واضح تقریر ہو ہی نہیں سکتی, اس سے زیادہ واضح تقریر نہیں ہو سکتی جس طرح میں کر رہا ہوں. اور جب اس پر بھی آپ نہیں بول رہے تو گویا آپ کا معاملہ چھیڑنے والا ہی نہیں. آپ کو اسی طرح زندہ ہی دفن کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. اور خدا دے بندیوں بولو 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 بولو. حضور کیا فرماتے ہیں؟ وہ بے ایمان قرآن پڑھے گا لیکن میری امت کو شرک کے کچھ سمجھ بھی آئی نہیں آئی؟ وہ قرآن پڑھنے والا اس سے مجھے ڈر لگتا ہے, وہ پڑھے گا قرآن اور میری امت کو مارے گا شرک کے تیر. اب حذیفہ بن یمان کا صدقے جاؤں, انہوں نے پوچھا وہ جو شرک کے تیر مارے گا وہ ٹھیک ہوگا؟ یعنی امت آپ کی مشرک ہوگی تب مارے گا؟ حضور نے فرمایا لا لا یا حذیفہ لا بل الرامی وہ مشرکن, جو میری امت کو شرک کے تیر مارے گا وہ خود مشرک ہوگا. جو میری امت کو مشرک کہے گا وہ خود. ایک مسلمان بھی چپ نہ رہے, سروں کٹ کے مارو. حضور کی امت نو مشرک آکھے گا وہ خود بے ایمان. اوڑی بولن والے تے بھی وہی فتوی ذرا ایک بار دب کے بولو, جڑا حضور دی امت نو مشرک آکھے گا خود. حدیث کی اگر سند صحیح نہ ہو تو میں ذمہ دار, ابن کثیر نے لکھی ہو تو میں ذمہ دار, مسند امام احمد میں نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں. اب بتاؤ ہم نے کبھی امت کو مشرک کہا؟ اور بولو ہم نے کبھی امت کو مشرک کہا؟ کون کہتا ہے؟ کون کہتا ہے؟ جو آہستہ بولتا ہے اس کا ماما لگتا ہے. بولو کون کہتا ہے؟ تو حضور کا کیا فتویٰ ہے جو میری امت کو شرک کے تیر مارتا ہے وہ خود. کیوں ہو گئے؟ ارے جھنڈیاں لگائی, آپ جھنڈیاں لگائی. دیکھو شرک ہمارا دیکھو جلسہ کر رہے ہیں اللہ کا, اللہ کی توحید کا, رسول اللہ کا, آپ کی رسالت کا جلسہ کر رہے ہیں. مسلمانوں نے خون پسینے کمائی لگائی, اعزاز کیا ذکر کا, اور تو یہ نہیں سمجھتا جو اللہ رسول کے ذکر کی یہ عزت کرتے ہیں ان کی ذات کی کتنی عزت کرتے ہیں. شرم نہیں آتی تجھے بکواس کرتے ہوئے؟ کیا کیا چیزیں لگائی جی. میں نے کہیں شادی کے گھروں میں دیکھا نا, دلہن جب کوئی آتی ہے نا تو اس کے استقبال میں ایسی چیزیں لگاتے ہیں. نہیں سمجھے؟ دلہن یہ کیا سوری جی, کمال بوڑھے آدمی ہے, آپ ہاتھ میں چھڑی بھی رکھتے ہیں اور گھٹنا بھی آپ کا درد کرتا ہے, یہ کیا لگایا آپ نے؟ وہ کہتے ہیں دلہن آئے گھر میں, دولہا کو اور دولہا کے ماں باپ کو, بہن بھائیوں کو خوشی ہوتی ہے. ایک دلہن نہیں 1000 دلہن ہو, نبی علیہ السلام کے ذکر پر قربان ہے. خوشی کرتے ہیں ہم, سرکار کے ذکر کی خوشی کرتے ہیں. کیونکہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ دلہنوں کے سہاگ سلامت ہے, ان کے گھر آباد ہے, یہ بھی رسول اللہ کا کرم ہے. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے. ارے چندے یہ کیا لگایا ہے؟ اچھا میں نے کہا لگایا, تمہیں لگ گیا؟ تمہیں کیسے لگائی ہے؟ تمہیں کیسے لگا؟ میں کہا کیا کریں؟ کہا قرآن سے دکھاؤ, قرآن سے دکھاؤ. میں کہا اچھا دکھاؤں گا قرآن سے, لیکن پھر کیا کہے گا, کیا دکھا دیا تو قرآن سے؟ میں نے کہا میں دکھاتا ہوں قرآن سے. اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. جب تم پہ اللہ کا فضل ہو جائے, اس کی رحمت ہو جائے تو خوشی کرو. کیا کرو؟ اور مسلمانوں زور سے کسی وقت کو سخت جملہ کہتا ہوں, ناراض نہیں ہونا. کیوں؟ ناراض بھی آپ سے ہونا ہے, پیار بھی آپ سے کرنا ہے. تو ہم بابیوں کے پاس, شیعوں کے پاس نہیں جاتے.
جی انہوں نے روکنے سی اور ڈٹ کے روکنے آپ نہیں چاہتے. جب آپ کے پاس ہی رہتے ہیں تو غصہ بھی آپ سے, پیار بھی آپ سے. معاف کرنا, ذرا توجہ کے ساتھ میں جو بات عرض کر رہا ہوں. مولوی اشرف علی تھانوی دو بندیوں کا ابا, مولوی اشرف علی تھانوی اپنی کتاب میلاد النبی میں لکھتا ہے. لطف کی بات یہ ہے سنیو, حالانکہ یہ مسئلہ لکھنا چاہیے تھا امام احمد رضا بریلوی کو, مولانا نعیم الدین مراد آبادی کو, مفتی احمد یار خان نعیمی کو, مگر بخدا انہوں نے نہیں لکھا. انہوں نے نہیں لکھا, انہوں نے نہیں لکھا یہ مسئلہ. قل بفضل اللہ کتاب اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھا, صدر الفاضل نے نہیں لکھا, حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی نے نہیں لکھا, بلکہ یہ مسئلہ مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی نے اپنی کتاب میلاد النبی مباحث میلاد النبی میں ایک پورا باب ہے. کیا وہ کہتا ہے کہ اللہ نے فرمایا فضل ہو جائے, رحمت ہو جائے تو خوشی کرو. تو سب فضلوں سے بڑا فضل تو حضور ہے, سب رحمتوں کی جان تو حضور ہے. جب ہر فضل پر خوشی کا حکم ہے تو فضلوں کی جان محمد رسول اللہ آئے تو بدری کے اولاد نے خوشی کے اظہار کا حکم فرما دیا ہے. میں نے کہا اللہ نے حکم دیا ہے خوشی کرو, خوشی کر رہے ہیں. خوشی اسی طرح ہوتی ہے. کہتے نہیں خوشی آپ کر رہے ہیں, یہ کیا ہوا, اتنے دور سے آپ نے معنی نکالا, قریب سے نکالو. اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو جھنڈیاں لاؤ. نہیں سمجھ آئی, جھنڈیاں لاؤ. ایتھے ساوے رنگ دی لاؤ تو اتنے رتے رنگ دی لاؤ. یعنی اگر یہ دلیل دے دی نا, اب اس دلیل کی ضرورت ہے. ساوے رنگ دی جھنڈی الگ آیت پڑھو, رتے رنگ کی بکری آیت پڑھو. نہیں سمجھے, جھنڈی لاؤ رتی. اے ایمان والے جھنڈی لاؤ رتی, او ایمان والے جھنڈی لاؤ ساوی. مکھی جی جناب وہ گلابی بھی ہے, انہوں واسطے بھی بڑی ہے. سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ میں پوچھتا ہوں دیو کہ بندڑو, اگر فوے دانے کا فالیہ فرا اوپر تمہاری طبیعت خوش نہیں ہے نا, اگر سنو جھنڈی لانا تو ایسے ایمان کی نشانی ہے, مستحب ہے, نیکی کا کام ہے. نماز تو فرض ہے نا, نماز فرض, صلاۃ مکتوبہ او فرض نماز ہے. ملا لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے 700 بار حکم دیا ہے اور سب سے پہلے پوچھے گا. میں نے کہا ملا پہلے یہ بتا کس سے پوچھے گا, یہ تجھے پتہ ہی نہیں ہے. یہی کہتا رہتا نماز کا پوچھے گا, نماز کا پوچھے گا, اتنے بچے کھڑے کر لیے میں نماز کا پوچھے گا. میں نے کہا مجھے رب کعبہ کی قسم ہے جس کی توحید کا جلسہ کر رہے ہیں دھاندرے والے, اس رب کی, رب محمد کی مجھے قسم ہے, کسی وہابی سے رب سوال نہیں کرے گا, کسی شیعہ سے نہیں کرے گا, کسی قادیانی سے نہیں کرے گا, کسی یہودی عیسائی ہندو سے نہیں کرے گا. کوئی سمجھ نہیں آئی سمجھ. یہ جناب سارے نصاب سے آؤٹ آف سبجیکٹ جاری ہو رہی ہے. کیوں نماز کا پوچھے گا, ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز کا پوچھے گا, مگر لانتی ہو تم سے نہیں پوچھے گا. پڑھو بھاوے نہ پڑھو, وہ پوچھے گا صرف مومنوں سے. تم ہو گستاخ رسول کے, نہ روزے کا پوچھے گا نہ نماز کا پوچھے گا. رب کہتا ہے پوچھا جاتا ہے اپنوں سے, آواروں سے کون پوچھتا ہے؟ ہمیں یہ سمجھ آئی تو آواروں سے کون پوچھتا ہے؟ پوچھتا ہے 10 منڈے جائیں گلی میں, 10 لڑکے جائیں 10, باپ آئے عشاء کے بعد لڑکے پھر رہے ہوں گلی میں تو چپیڑ صرف اپنے بیٹے, صرف اپنے بیٹے. وہ بات ہے یہ 10 نہیں نظر آ رہے, اس کو مارا. اس نے کہا وہ قسمہ دا سر کا ہے, میں تو اپنے کو ماروں گا. مگر پڑھو پامے تو نہ پڑھو, فضول شیطان کی ٹکرے ہے تمہاری نماز.
آسمان کی ٹکرے ہیں تمہاری نماز، ابلیس کے سجدے ہیں تمہاری نماز. کیوں؟ تیرے یہ عمل تولے ہی نہیں جائیں گے. عمل اس کے تولے جائیں گے جو رسول اللہ کا عاشق ہوگا. اور سے آواز ہے سبحان اللہ. عمل بھی اسی کے تولے جائیں گے، عمل بھی اسی کے تولے جائیں گے بابا جی، عمل بھی اسی کے تولے جائیں گے جو رسول اللہ کا غلام ہوگا. میں اعلان کر دوں اللہ مالک الملک، اللہ ہی مالک ملک ہے. اعلان کر دیا حضور نے. رب نے کیا اعلان کیا تھا سن لو، تو دل ملک کا منتشا. اعلان کر دو حبیب میں مالک ملک ہوں، پر جو کا بندڑا اور تم کہتے ہو وہ مالک ملک ہے، کسی کو کچھ نہیں دیتا. فرمایا یہ بات غلط ہے. اللہ کے اللہ ہونے میں تو کوئی شک ہی نہیں. شک تم نے کیا کہ وہ کسی کو دیتا کچھ نہیں. فرمایا تو دل ملک کا منتشا، وہ جسے چاہتا ہے اپنے ملک کا مالک بنا دیتا ہے. تو دل ملک کا منتشا، کہہ دو سبحان اللہ. تو دل ملک کا، تو دل ملک کا، تو دل ملک کا، تو دل ملک کا. کہتے ہیں جی یہ بریلوی ختم نہیں ہوتے. 80 سال ہو گئے ہمیں تبلیغی جماعتیں نکال نکال کر ان کا سلسلہ تو بڑھتا ہی جاتا ہے. میں نے کہا یہ تو دل ملکہ کے لفظ اگر قرآن میں رہیں گے تو بریلوی ختم نہیں ہو سکتے. کیوں؟ تو کہتا ہے وہ دیتا کچھ نہیں، تو دل ملکہ بتا رہا ہے جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے، اور روڑا گرا دینے کا بھی نہیں. میں تو اس پر خوش ہوں کہ رب کسی کو چاہتا بھی ہے اور جسے چاہتا ہے اسے سب کچھ عطا فرما دیتا ہے. محمد رسول اللہ سے بڑھ کے کسی کو چاہا نہیں، لہذا ان سے بڑھ کے کسی کو کچھ عطا فرمایا بھی نہیں. فرمایا آتینا کل کوثر وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. اور ابھی اس میں ختم نہیں. وَلَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَىٰ. ہم تجھے اتنا دیں گے حبیب کہ تو راضی ہو جائے. گرامی قدر حضرات کہتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں اللہ مالک ہے بھائی. میں کہتا ہوں اللہ ہی مالک ہے، اس کا تو کوئی منکر ہی نہیں. تو حضور نے اعلان فرما دیا، حضور نے اعلان فرما دیا مالک الملک. اللہ خود اعلان فرما رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک. اچھا مطلب سی دب کے بولیے یا ہولی بولیے تو دب کے آپ سبحان اللہ. شابہ اللہ دی بھائی ہر شاہ دے ہتھے چ. جھگڑا اس بات میں نہیں اللہ مالک ہے کہ نہیں. دیوبندیا روند نہ مار، روند نہ مار. یہ کس نے جھگڑا کیا کہ اللہ مالک نہیں؟ جھگڑا اس بات میں تو کہتا ہے وہ ہتھے کٹتا کچھ نہیں، مگر کٹے کچھ نہ تو پورا بندہ بھی نہیں ہو سکتا. جو بندہ کچھ نہ تو کٹے انہوں کو بندہ سمجھ لے. اللہ کچھ نہ کٹے کہ اللہ کتنے دے گانا میں کہ جس بات کا جھگڑا کوئی نہیں، تو کیا زور لگا رہا ہے؟ اللہ کے مالک ہونے کا جھگڑا نہیں. جھگڑا اس بات کا ہے وہ مالک تھا، کسی کو کچھ دیا یا نہ دیا، یہ ہے جھگڑا. تو کہتا ہے نہیں دیا. میں کہتا ہوں نہ دینا ہوتا تو دل ملکہ کا قصہ کیوں چھیڑتا؟ میں دیتا ہوں، دیتا ہوں، دیتا. اللہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے.
اور قصور ان کا اصل میں بنیادی یہ ہے کہ اللہ کو سمجھے ہی نہیں، اللہ کو مطلب معرفت ہی نہیں، پتہ ہی نہیں اللہ کس قسم کا ہے، نہیں سمجھے اللہ کی شان کیسی ہے وہ پتہ ہی نہیں، ان کا اللہ پتہ ہی کیسا ہے، بڑا غصہ رہتا وہی، بڑا غصہ ہے، وہ نبیوں کچھ نہیں سمجھتا، رسولوں کچھ نہیں سمجھتا، کہ تمہیں کس نے بتایا، سمجھتا کچھ نہیں، سمجھنا نہ ہوتا تو نبی بناتا کیوں، سمجھنا نہ ہوتا رسول بناتا کیوں، سمجھنا نہ ہوتا حبیب بناتا کیوں، سمجھتے کچھ نہیں۔ میں نے کہا ہے خواب میں ہو، سو رہے ہو یا جاگ رہے ہو، کیا بڑبڑا رہے ہو، سمجھا کچھ نہیں۔ میں نے کہا جنہیں سمجھا کچھ نہ جائے ان سے خفیہ باتیں کی جاتی ہیں، وہی کا تو معنی خفیہ باتیں، اب بولو نا، وہ جی توبہ توبہ، وہ تو سمجھتے کچھ نہیں۔ میں نے کہا پر تیرا کوئی اللہ اور ہے، ہمارا اللہ تو وہ ہے جو فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ کمال دیے، مقامات دیے، بعض کو بعض پر مقام بلند، درجے بلند عطا فرما دیے ہیں، جسے سمجھا کچھ نہ جائے اسے درجے بھی دیے جاتے۔ بولو نا، سنو قرآن، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ۔ میرا دل تھا کہ میں قرآن پڑھتا آپ کے سامنے، لیکن اس سبحان اللہ میں نے کبھی نہیں پڑھا، آپ یقین کریں میں مجبور ہوں، آج بات تو آپ کے سامنے سبحان اللہ تقریر تو سا کرنی آندرا ساڈیاں کن چڑیاں بلاندے ہو، میں کہ تا ہی نہ جڑی اگ مینوں لگی تھانوں یہ کیا ہوا، ہائے ہائے ہائے، وَوَهَبْنَا لَهُ، ادھر سے گئی ہے ادھر، ادھر سے ادھر نہیں ہے، یہ کتابت ادھر سے گئی ہے۔ یا اللہ قرآن بتاؤ، ایک نام بتاتے ہو، اور کمڑے ہو، اور کمڑے ہو تو میرے نام سمجھتے ہو، یہی نام تو ہے جن سے میرا قرآن بنتا ہے۔ یا اللہ قصور سادہ بھی کوئی نہیں، ملا دے مسجد پوئے کے نام نہیں لکھن دینا، اور نہیں یہ سمجھ آئی، اور میں کہا ملا دے مسیدی دے پوئے کے نہیں لکھن دینا، اور میں وہ دی مت ماری آئے، اور میں دے دیا نامان آئی قرآن بنا چھڑے، مت ماری اور ملا دی دے مت ماری اور مت اور کاٹو قرآن جدا بچ نبیاں دا نام نہ ہوئے، لائیو جا قرآن تیرے باپ دے پریس میں چھپے ہوئے گا، کٹ کے لیا، اور نبیاں دے نامہ کو بنا دے رب دا قرآن مکمل نہیں ہوندہ، سنی دا ایمان کے دے سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور میرے صورتوں میں نام نہیں، صورتوں کے عنوان لگا دی، یہ سورت ابراہیم ہے، آنکھوں نہ سبحان اللہ، توحید بھی بیان کر رہا ہوں، رسالت بھی بیان کر رہا ہوں۔ صورتوں کے نام سورہ ابراہیم، تاکہ تراویاں پہ آؤندیاں نے دیوبندیا یا اپنے پیو دا پتر ہے دے صورت نہ شروع کریں جڑی غیر اللہ دے نام تو شروع ہوندی مننا گا کہ تو اصل واقع دا چمی ہے، یہ نہ پڑی کیوں غیر اللہ دا نام لکھی ہے، ہائے 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 سنیا، اور گل پہ سمجھو
اس سورت کا کیا نام؟ یوسف. اے نہ پڑھی ہوئے اے تے شروع ہی غیر اللہ دے نام نال ہوندی آ. تینوں غیر اللہ دا ہر ویلے جڑا نا لگی رہندی ہے بڑی ٹو غیر اللہ نہیں لکھنا. میں کہ سورہ یوسف نہ پڑھی ہوئے تے یونس بھی نہ پڑھی, بندے دا پتر ہے سورہ ابراہیم بھی نہ پڑھی, تے جے انسان نہ بچا تو سورہ محمد تے شروع ہی نہ کری. تو میں کہ جی اللہ نے اپنے سورتوں کے اتنے نہ لکھ لے نے 11 دے, تو مسجد کے بوئے اتنے کیوں نہیں لکھتا 11؟ جی شرک ہوتا ہے, وہ شرک ہوتا تو قرآن میں بھی شرک ہوتا, قرآن میں بھی شرک ہوتا ہوتا نا. بلکہ اللہ نے فرمایا کلن, سن دے ہوتے کلن, ایک کلن عربی دا تے پنجابی دا ساجا ہی ہوتا ہے. کلن سارا سمجھ دے جو نا, کلن فضلنا, کلن جنہوں کا ذکر ہو گیا سارے. اے ترے آیتاں پڑھیاں نا میں پہلے, 17 نبیوں کا ذکر. کتنے بولو کنے؟ 3 آیتاں 17 نبیوں کا نام. ایک نہیں بارہ کھانا ہے, میں کہا 17 نہیں 3 آیتاں وچ. اس تو بعد اللہ نے کی فرمایا بھائی اے 17 سارے تو تسی سارے برابر ہو. پتہ نہیں کتوں کٹ لے اسی برابر ہونے مگر تمہیں وہی آتی ہے نہیں سمجھ آئی. اگر نہیں آتی میں کہ آ بھی نہیں سکتی, تیری اوقات کی آوے. اللہ فرماتا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اے قرآن اگر میں پہاڑاں تے نازل کردا, جے کرے قرآن میں پہاڑاں تے نازل کردا, سنو داندلے والے ہو, اے قرآن میں پہاڑاں تے نازل کردا تو من کی ہوندا؟ اللہ فرماندا پہاڑ پھٹ جان, پہاڑ. یہ بریلویاں دا مسئلہ ہے یا قرآن دا مسئلہ؟ کوئی مسلمان خاموش نہ ہوئے, چند کڑیاں پئیاں تے کہ بج وگے ہو تسی. سمجھ آئی جے تکڑے مسلمانوں, میں تو ساری کڑیاں وچوں ہی آیا. توڑ پٹی بٹیا تھوڑی گمی گمی میل آتا سی, میں وہ آیا تو مینو پتا سی بھی آ سکتے, لیکن مسئلہ بیان کرنا تھوڑا جہا بس پھر اجازت دیا گا تمہوں. لو انزلنا هذا القرآن, او جو بندیا کان دھر کے سن, میری شرارت کرن نہیں آیا میں تینوں بھی قرآن سنا کے دعوت دینا, شاید تینوں بھی ہدایت مل جائے کمڑیا تے جہنم دی اگ کو بچ جائے, حالانکہ تیرا منہ ہی جہنمیوں ہو رہے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, توے اور تیرا منہ ہو گیا سمجھا. اللہ فرماتا ہے جی میں قرآن پہاڑاں تے نازل کردا, پہاڑ پھٹ کے ریزا ریزا ہو جاندے. کچھ سمجھ آئی جی؟ آئی جے سمجھ آئی جے. نہ ہن سنو, پہاڑاں تے نازل ہوندا تے پہاڑ پھٹ کے ریزا ریزا ہو جاندے نا. پکڑے ہو گل, سمجھ رہے ہو؟ ہن اس تو اگلی گل بیان کراں. پہاڑ بڑی طاقت والے نا, تے پہاڑاں تے نازل ہوندا تے پھٹ کے ریزا ریزا ہو جاندے, ٹکڑے ٹکڑے ہو جاندے. اگر یا اللہ پھر پہاڑاں تے نہیں ملایا تے کدے تے لائی؟ معلوم ہے وہ لائی جہاں پہاڑوں تو بھی تکڑا ہے. میرے سنی بھائیو تمہیں دعوت نہیں سی گئی, ہوں آ گئے ہو کھڑے ہو جی میں میرے جاجی ہو سے لگا بغیر کھڑے کر چڑھو مارے ہو. لو انزلنا هذا القرآن, پہاڑ قرآن نازل ہوندا پہاڑاں دے, پہاڑ پھٹ کے ریزا ریزا ہو جاندے, ٹکڑے ٹکڑے ہو جاندے پہاڑ. یا اللہ پھر کتنے لائے؟
آئے ہون گل دم گھٹ کے گل سن پہاڑا دے نہیں لایا کتنے لائے آدھا نزل علی محمد لطف دی گل ہے علی محمد ناکے بابی بچ جانا سی اگر آدھا نا علی نبی ہی تو بابی بچ جانا سی انہیں کہو نبی سی تو نبی دے لا دیتا ہے رب نے نبی ہی بھی نہیں آکھیا رسول ہی بھی نہیں فرمایا فرمایا علی محمد پہاڑ جنہوں نہیں چل سکتے میرے محمد کا سینہ چل گیا ہائے ہائے کیوں علی محمد فرمایا محمد صرف نور دا نام نہیں اس لباس بشری دا بھی نام محمد دا اطلاق نور بشریت